बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजाज़ क्लिक्स। दोस्तों, कहते हैं कि बाज़ औक़ात मंज़िल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ता होता है जो आपको वहाँ तक ले जाता है। कालाम बाज़ार से मशहूर ज़माना मॉडर्न लेक का ये 40 किलोमीटर का सफ़र कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा रास्ता जहाँ हर मोड़ पर कुदरत का एक नया शाहकार आपका मुंतज़िर होता है। तो चलिए मेरे साथ इस मेस्मराइजिंग किस्म के सफ़र पर। तो जनाब, कालाम से निकलते ही रोड दरिया के बिल्कुल साथ साथ चलती है और थोड़ी ही देर में हम दाखिल होते हैं उशू फॉरेस्ट में, जहां बुलंदो बाला दरख्त और ठंडी हवाओं का लम्स सफ़र की तमाम तर थकावट बुला देता है। उशू फॉरेस्ट एक ऐसा बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है जहां बुलंदो बाला स्नोबोर और देवदार के दरख्तों से ढका ये जंगल एक ऐसा डे आउटिंग पॉइंट हो सकता है जहां ठंडी हवाओं और परिंदों की सुरीली आवाज़ों के दरमियान और नेचर के करीब कैंपिंग करने का अपना ही एक मज़ा है। दरअसल मॉडर्न लेक तक ये पूरी रोड जो है, ये पूरा सफ़र बेसिकली हब है खूबसूरत वैलीज का। उशू फॉरेस्ट से निकलते ही हमें वेलकम करती है जनाब उशू वैली। हाईवे जहाँ पे चढ़ाई तो इतनी ज़्यादा मुझे तो नहीं लग रही कि इसके अंदर चढ़ाई है जिस तरह से लोग, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि चूँकि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी होती है तो इस वजह से गाड़ियाँ भी प्रॉब्लम करने लगती हैं। अब ये देखें, हालांकि गुलाम के लिए ये चढ़ाई कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से टनल जो है इस पहाड़ के अंदर जा रही है और इस पहाड़ का सीना चीर के दूसरी साइड से ये टनल बाहर होगी। 12 किलोमीटर का एरिया है जहाँ से ये पानी इस दरिया का इस टनल के अंदर जाएगा और फिर आगे पावर जनरेशन होगी, टरबाइंस लगाए जाएंगे जो कि इस पानी के प्रेशर से चलेंगे और फिर बिजली पैदा होगी। और यहाँ सामने दरिया के दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएं, कितना खूबसूरत और पुरसकून मंजर है। नदी पार बसा ये छोटा सा गांव और इसमें बने ये सादा से कच्चे मकानात इस पूरे सफ़र की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और ये छोटा सा पुल जनाब जो कि जा रहा है इस गांव की तरफ। सो जनाब, ये हम पहुंच गए हैं मशहूर ज़माना अज़ूर लेगून पे। यहाँ पे आप स्टे करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत जगह है जनाब, देखें अज़ूर लेगून। यहाँ पे अगर जस्ट विजिट करना चाहें, क्योंकि खूबसूरत जगह है ये भी अंदर फोटोग्राफी के लिए, पिक्चराइजेशन के लिए, तो उसके भी चार्जेस हैं। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। अज़ूर लेगून के खूबसूरत व्यूज़ और इस तरह के छोटे छोटे जो है जस्ट कंपार्टमेंट्स कहेंगे तो वो बनाए हुए हैं जो कि रेंट आउट करते हैं। ये देखें, इसको क्रॉस करते ही चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। स्टीप रोड यहाँ से शुरू हो रही है भाई साहब।
ویوز دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے کس طرح سے ہماری زمین کو افیکٹ کر رہا ہے. اسی زمانے میں یہ دریا جو ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہوتا تھا. آپ یہ پتھروں سے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کلائمیٹ چینج سے اثر انداز ہوا ہے یہ دریا. اور اب دیکھیں بالکل سمٹ گیا ہے یہ دریا. دیکھیں مٹی کے کچے گھر. ماؤڈن جھیل کی طرف جاتے ہوئے اس خوبصورت راستے کی ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ یہاں روڈ کے دونوں اطراف اخروٹ کے بے شمار باغات اور گھنے درخت نظر آتے ہیں. سڑک کے ساتھ ساتھ پھیلی یہ ہریالی منظر کو مزید دلکش بنا دیتی ہے. ویئرز ان بھائی صاحب کے پاس میں رکا ہوں تو یہاں کے جو اخروٹ ہیں وہ میں نے ٹرائی کیے تو بہت ہی مزے کے ہیں اور صحیح معنی میں. میں چونکہ خود پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے کشمیر کی اور مجھے آئیڈیا ہے اخروٹ کے ٹیسٹ کا. تو پرویز یہ جو ہے نا یہ ہیزل نٹ بھی یہاں ان کے پاس لوکل ہیزل نٹ کے دستیاب ہے ان کے پاس. ویئرس ماؤنٹین لیک تک جو ہے روڈ کنڈیشن بہت اچھی ہے. آپ اپنی گاڑی پہ وہاں جا سکتے ہیں. اگر آپ اپنی گاڑی نہیں لے کے جانا چاہتے تو آپ کو کالام بازار سے بھی آپ گاڑی ہائر کر کے وہاں جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی کار آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کے آپ سے 5 سے 6 ہزار جو ہے آنے جانے کے چارج کریں گے. آف کورس وہ وہاں پہ تھوڑا ٹائم دیں گے آپ کو انجوائمنٹ کے لیے، وہاں ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. اور جناب سامنے ہے اس پورے راستے کی شان بتین کے برف پوش پہاڑ. برف سے ڈھکی یہ سرفلک چوٹیاں اس پورے علاقے کے حسن کو دوبالا کر رہی ہیں. اور انہی شاہکار نظاروں کے ساتھ اب ہم داخل ہو رہے ہیں مٹلتان ویلی میں. روڈ سائڈ پہ بنے ہوئے جناب خوبصورت چھوٹے چھوٹے ڈھابے. اوہو جیپ نے کام خراب کر دیا. میں اتر جاتا ہوں. سویر سے خوبصورت نظارہ ہے مٹلتان پیک کا. مجھے بھائی جن کے ساتھ میں جا رہا ہوں انہوں نے بتایا مٹلتان پیک جو برف سے لدی ہوئی ہے. بھیا بغیر انڈیکیٹر کے مڑ گیا. اچھا جی خوبصورت چھوٹا سا بازار. پہاڑی بازار تو ویسے بھی مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ مٹلتان جی. اچھا مٹلتان. اوکے جناب یہ آخری بازار ہے ماؤنٹین کی طرف جاتے ہوئے. اس کے بعد دو بازار. بھائی سلام دے رہا آپ کو. یہاں بھی آپ کو ویجیٹیبل شاپس، چکن شاپس، جوسز، پانی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو
مل جائیں گی۔ تو دوستو ماڈرن جھیل کی طرف جاتے ہوئے مٹلتان ویلی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا رکنا لازمی بنتا ہے۔ تو اس وقت میں کھڑا ہوں مٹلتان کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے پاس، اور یہاں سے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر دو بے حد خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ذرا یہ سامنے دیکھیے، یہ ہیں بتین کے دلکش اور خوبصورت پہاڑ بتین پیک۔ برف سے ڈھکی ہوئی یہ بتین پیک اس پورے علاقے کی اصل شان، پہچان اور حسن کی علامت ہے۔ بتین کے ان دل موہ لینے والے پہاڑوں کی اگر ایلیویشن کی بات کریں تو سطح سمندر سے ان پیکس کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 6000 میٹر ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جناب یہاں سے دوسرا نظارہ، سامنے جو آپ کو وسیع سرسبز وادی نظر آ رہی ہے یہ ہیں دیسان میڈوز۔ چاروں طرف بچھا ہریالی کا یہ قالین اس علاقے کو پریوں کی وادی جیسا روپ دیتا ہے۔ اگر آپ دیسان میڈوز تک جانا چاہتے ہیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں، یہاں کا راستہ کافی ٹف اور خطرناک ہے اور صرف 4x4 گاڑی ہی جا سکتی ہے۔ کالام سے دیسان میڈوز تک 4x4 گاڑی 1.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے۔ سب یہ گلوبل وارمنگ کا اثرات دیکھیں کہ یہاں پہ کسی زمانے میں بہت بڑا گلیشیئر ہوتا تھا یہاں اوپر، میں پرانی پکچر ملی تو میں شیئر کروں گا آپ سے ضرور، لیکن اب وہ گلیشیئر یہاں کے آئیے اوپر تک نظر نہیں آ سکتا، اوپر تک برف ہوتی تھی۔ تو اب تو صرف جو ٹاپ پہ گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلنے سے جو پانی نیچے آتا ہے یہ دودھیا شکل کا، تو اب صرف اسی کو لوگ انجوائے کر سکتے ہیں، گلیشیئر تو رہا نہیں ہے۔ تو جناب یہ ہے وہ گلیشیئر جو ماڈرن لیک روڈ کی سائڈ پہ کسی زمانے میں ہوا کرتا ہے۔ یہ تصویر ہے مئی 2006 کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ وہ اسی گلیشیئر کو توڑ کے جو اس کی برف تھی وہ کالام بازار میں پہنچائی جاتی تھی، اور یہ کالام بازار کے کچھ مناظر ہیں 2006 کے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا سرسبز تھا۔ اب یہ سامنے جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اب بیسیکلی ایک کنکریٹ سٹی بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ویئرز اگر آپ نثار بھائی کی سروس حاصل کرتے ہیں، کالام بائکیا کے نام سے ہے، تو آپ کو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک گائیڈ فری آف کاسٹ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ پیمنٹ صرف بائکیا کی کریں گے، یہاں اگر آپ ایک گائیڈ ہائر کرتے ہیں تو اس کے آپ کو الگ سے چارجز پے کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو ایک فری آف کاسٹ گائیڈ مل جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، ماشاءاللہ اس پورے ایریا میں ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہے، اور خدا نخواستہ کہیں کوئی پرابلم ہو جائے، کچھ بھی آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو جو مس ہیپس ہوتے ہیں ان کو نہیں بلایا جا سکتا، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو اگر وہاں آپ کی جان پہچان نہ ہو تو پھر زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو نثار بھائی کی ماشاءاللہ یہاں بہت جان پہچان ہے، اور نہ صرف یہ کہ جان پہچان ہے، ہر بندہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ سب یہ ہم پہنچ گئے ہیں رینبو کاٹیج پہ، اور رینبو کاٹیج جو ہے یہاں بھی آپ یہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہاں رہائش کے لیے ان کے پاس اچھے کمرے ہیں، اور یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں خوبصورت جگہ پہ، وہ اندوکش کے آغوش میں بنے یہ خوبصورت کاٹیج۔ یہ دیکھیے سو ویئرس ہم پہنچ گئے ہیں ولوکا ویلی۔ ولوکا ویلی جناب، یہاں پہ آپ کو ریفریشمنٹ کے لیے، کھانا پینے کے لیے شاپس مل جائیں گی۔
اور یہ سامنے خوبصورت ویوز ہیں جناب اس بروکا ویلی کے. سو ویورز یہ جو گاؤں ہے یہ مٹیل گاؤں کا ہے. گاؤں ہے اور اس کا نام ہے مٹیل. دیکھ سکتے ہیں دریا کے کنارے بہت خوبصورت گاؤں. اور یہ جناب ماؤنٹن لیک کی طرف جاتے ہوئے آخری گاؤں ہے. اس کے بعد پھر صرف آپ کو نیچر نظر آئے گی, فطرت نظر آئے گی. جی سو دوستو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں چشمہ شفا پہ. ٹھیک ہے, قدرتی چشمہ ہے جس کو چشمہ شفا کہا جاتا ہے. اور یہاں سے بھائی صاحب جناب کرتب بھی دکھا رہے ہیں. سو ویورز دیکھیں یہاں پہ یہ آلو انڈے ہیں, یہ ابلے ہوئے انڈے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جناب کرسٹل کلیئر واٹر ہے یہاں کا, اور یہی ہے جناب چشمہ شفا. یہاں پہ کیا کچھ آپ کو ملے گا وہ یہاں پہ لگے ان کے بینر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں جناب بھائی صاحب کہاں پہ کرتب دکھا رہے ہیں. یہ جا رہے ہیں جناب, یہ پہنچ گئے. یہ دیکھیں جناب بھائی صاحب زبردست انجوائے کر رہے ہیں. خابر لے کے پہنچ گئے یہاں پہ. میں پیچھے دیکھ رہا تھا بڑی بڑی گاڑیاں چڑھائی میں پھنسی ہوئی تھی, لیکن یہ مہارت ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, یہ بھائی صاحب کوئی اچھی مہارت رکھتے ہیں اور یہ خابر لے کے یہاں پہنچ گئے ہیں. دوستوں اگر آپ ڈرائیونگ میں مہارت رکھتے ہیں تو ماؤنٹن لیک تک آپ کسی بھی قسم کی گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے لا سکتے ہیں, کیونکہ روڈ کی کنڈیشن بہت زبردست ہے. واٹر کراسنگز ہیں لیکن وہ واٹر کراسنگز ایسی نہیں کہ آپ کی گاڑی کو متاثر کر سکیں. تو بس اس کے لیے یہ ہے کہ مہارت ہونا ضروری ہے ڈرائیونگ میں. خوبصورت آبشار ٹاپ پہ جناب گلیشیئر کے پگھلنے سے ایسی آبشاریں بنتی ہیں. اور یہ دیکھیں
सो व्यूअर्स, ये यहाँ से इसका फुल व्यू है इस वाटरफॉल का, ये देख सकते हैं। अरे जिप लाइन भी है यहाँ पे, देखें जवान जिप लाइन से आ जा रहा है। ग्रेट। बहुत तेजी से और बड़े शिद्दत के साथ पानी आ रहा है जनाब। प्रेशर देखें पानी का, माशाल्लाह। ये देखें, आपको है जरा मुश्किल जगह पे, फिर भी एडवेंचरस किस लोग जो है ना वहाँ पे पहुँचे हुए देखें। उसके नीचे जाना है कि इसका पानी शदीद ठंडा होगा और वहाँ पे सर्दी होगी अच्छी खासी। ये देखें, और ये जनाब नीचे आके सफ़ेद सफ़ेद पानी जो है ना, ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। तो जनाब, कालाम शहर से 35 से 40 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और सामने है जनाब मॉडर्न लेक। मॉडर्न लेक हमारी डेस्टिनेशन थी। हमने मॉडर्न लेक तक आने वाले खूबसूरत रास्ते के दिलकश नज़ारों को तो खूब इंजॉय किया है, और अब हम यहाँ झील के जो नज़ारे हैं उनको इंजॉय करेंगे। और मेरी जो अगली वीडियो है वो मॉडर्न लेक पे जो मैंने टाइम स्पेंड किया है उस पे है, तो वीडियो वो लाजमी देखिएगा। और उसके साथ ही अब तक की जो वीडियो थी उसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।